12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ اس کے ٹھکانے کو اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتے ہوں، اور یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ انسان کا حال ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو نعمت بخش دیں اور پھر اس سے اس نعمت کو چھین لیں تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو وہ خوشیاں منانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے وہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ارشاد ہے کہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن از خود بنا لیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے اور تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ اور نہیں۔ ارشاد ہے کہ فریقین یعنی کفار و مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں اللہ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، جنہیں نوح علیہ السلام نے شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جناب نوح کا شدید مذاق اڑایا اور کہا کہ ہماری قوم میں تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں نہایت ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آسمان سے بارش اور زمین سے یہاں تک کہ تنور سے سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس کی زد میں جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر آ گئے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے جو قوم نوح علیہ السلام کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی۔ ان کے لیے بھیجے گئے نبی جناب ہود علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور ترغیب دیتے رہے کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور توبہ کرو تاکہ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسا کر تمہاری طاقت بڑھائے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اللہ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے پوری قوم کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوں۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کے لیے اللہ نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرمایا۔ ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے ایک اونٹنی نکلی جس نے فوراً ہی بچہ دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اس پر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا۔ فرشتے نے چیخ ماری اور اس چیخ کی آواز سے بستی کے لوگوں کے بھیجے پھٹ گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے جو ہم جنس پرستی کی بیماری کا شکار تھے۔ اللہ نے ان کی طرف عذاب والے فرشتے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ بدکاریوں کی اس بستی پر عذاب کو مسلط کر دیں۔ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا۔ اس کے بعد قوم مدین کا ذکر ہے جو شرک کے ساتھ ناجائز منافع خوری کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جیسی چیخ سے قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ یہ پرانی بستی کے تھوڑے سے حالات ہیں جن میں سے بعض تو باقی ہیں اور باقی تہس نہس ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو یہ پکارتے تھے ان میں سے کوئی ان کے کام نہ آ سکا۔ ارشاد ہے کہ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور چیخم چیخا کریں گے، اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ارشاد ہے کہ دن کے دونوں سروں میں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے جس کے شروع میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اس لیے ارشاد ہوا کہ قرآن جس نبی اور جس قوم والوں پر اترا وہ عرب تھے۔ اس صورت میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے
کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو آپ پر اتارا ہے آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں جس سے آپ پہلے بے خبر تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ اسے سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں لیکن ہمارے والد یعقوب علیہ السلام صرف یوسف علیہ السلام سے ہی پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو والد سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں۔ چنانچہ بھائی اکٹھے ہو کر جناب یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں روانہ کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے اور ہم اس کے ساتھ کھیلیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ بابا، ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین دہانیوں پر یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوسف جس کنویں میں تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا جنہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جسے یوسف نے ٹھکرا دیا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا، لیکن اللہ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کروا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی، اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ علیہ السلام کی ملاقات دو قیدیوں سے ہوئی جنہیں آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے چگ رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری علانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ اس مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے برملا جناب یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا باقی حصہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کل آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان ہو۔